من غير الأديان إلا على الإسلام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى في مقام آخر إنما يتقبل الله من المتقين. اللہ اپنے کائنات نے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا ہے. ان کو مخاطب فرما کر یہ حکم صادر کیا ہے کہ اے ایمان والوں تمہارے رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں. یہ صرف آپ پر نہیں، آپ سے پہلے امتوں پر بھی ہم نے فرض کیے تھے. اس کا فلسفہ اور مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو. تقویٰ بہت بڑا عمل ہے. اس کے بغیر اللہ رب کائنات نیکیاں قبول نہیں کرتا. قرآن مقدس چھٹا پارہ ہے. اللہ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین. بے شک اللہ رب کائنات نیکیاں، اعمال صالحہ، اچھے اعمال ان لوگوں کے قبول کرتے ہیں جو لوگ متقی ہوں، جو تقویٰ اختیار کریں، جن کے دل میں میرا خوف ہو، میرا ڈر ہو، میری خشیت ہو، اور اس کے بعد وہ اعمال صالحہ کریں، نیکیاں کریں، کار خیر کریں، خیرات کریں، روزہ رکھیں، حج کریں، عمرہ کریں، نماز پڑھیں. پہلے اس کے لیے تقویٰ ہونا لازمی ہے. اگر انسان کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں، خوف نہیں، تقویٰ نہیں، تو نیکیاں کرتا رہے اللہ رب کائنات قبول نہیں کرتے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے آ کر پوچھا یا ابا ہریرہ ما التقویٰ، اے ابو ہریرہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ میرا گزر کسی ایسے راستے سے نہیں ہوا جہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں. اس نے کہا ہوا ہے، کئی بار ہوا ہے. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فکیف صنعت، تو پھر کیا کرتا ہے؟ تیرا انداز چلنے کا کیا ہو جاتا ہے؟ تو کیسے وہ راستہ عبور کرتا ہے، کراس کرتا ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں، کپڑے اکٹھے کر لیتا ہوں، اپنے جسم کو کلوز کر لیتا ہوں، یا وہ راستہ چھوڑ دیتا ہوں جس راستے پر کانٹے.
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صفہم لنا وجلہم لنا، اے اللہ کے رسول ان کی خاصیت، ان کی وہ خامی، ان کی وہ برائی بیان کرے جن کی وجہ سے ان کی اتنی بڑی نیکیاں تباہ و برباد ہو گئی، کیا وجہ ہے؟ ریزن بیان کرے، کیا ریزن بنی، کیا وجہ بنی کہ اللہ نے ان کی نیکیوں کو تباہ کر دیا ہے؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں وہ لوگ ایسے نہیں رات کو اٹھ کر قیام بھی کرتے ہوں گے، جن کا روزہ بھی رکھتے ہوں گے، فرضی نماز بھی پڑھتے ہوں گے، حج بھی کیے ہوں گے، عمرے بھی کیے ہوں گے، صدقہ خیرات بھی کیا ہوگا، لیکن رب ساری نیکیاں اس کے منہ پر مار دے گا۔ وجہ کیا ہوگی؟ اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، جب اس کو موقع ملتا ہے خلوت میں جا کر، علیحدگی میں جا کر اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اختیار کرتے ہوں گے اور ان میں لگ جاتے ہوں گے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوں گے، رسول اللہ کی نافرمانی کرتے ہوں گے، یہی وجہ ہے کہ ان کی یہ نافرمانی، یہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی معصیت ان کی ساری زندگی کی نیکیاں تباہ و برباد کر چکی ہیں۔ ہم ذرا غور کریں کہ ہمارے اندر یہ خامی تو نہیں پائی جاتی کہ لوگوں کے سامنے ہم نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، عمرہ کریں، خلوت میں جا کر ہر وہ برا کام کریں جس سے اللہ نے منع کیا ہے، رسول اللہ نے منع کیا ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ خامی پائی جاتی ہے تو آج موقع ہے اس موقع کو غنیمت جانیں اور اپنی یہ خامی اپنے اندر سے دور کریں، تقویٰ اختیار کریں، رب کا خوف اپنے دل میں دکھائیں، اور جس شخص کے دل میں رب کا خوف آ جائے کل قیامت کے دن میدان محشر میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، 1 میل کی مسافت پر سورج ہوگا، آج کئی ہزار میل کی مسافت پر سورج ہے لیکن 5 منٹ دھوپ پر کھڑا نہیں رہ سکتے، 1 میل کی مسافت پر سورج ہوگا، لیکن جس شخص کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا، اللہ کا ڈر آ گیا، اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر اعلان کر دیجئے کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا اس خوش نصیب کو میں اپنا سایہ نصیب کرواؤں گا۔ جس کے دل میں خوف ہے، تقویٰ ہے، اللہ رب کائنات اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا اس دن اللہ رب کائنات اپنے عرش کا اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ کون سا شخص راتہ امرأۃ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، جس کو عورت برائی کی دعوت ہے، صاحب منصب بھی ہے، صاحب جمال بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، بڑے عہدے پر بھی فائز ہے، گناہ کی دعوت دیتی ہے، لیکن وہ شخص کہہ دیتا ہے انی اخاف اللہ، میرے دل میں رب کا خوف ہے، رب کا ڈر ہے، تقویٰ موجود ہے، میں رب سے ڈرتا ہوں، اور اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، ایسے خوش نصیب کو اللہ رب کائنات اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے۔ دعا کریں اللہ رب کائنات ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو اللہ رب کائنات اپنے عرش کا سایہ نصیب کروائیں گے۔ سبحان